مرنے والوں کا نام نامی اس میں گرامی فلک پر پہنچ چکا ہے. میری مراد ڈاکٹر ایم اے صوفی صاحب سے ہے جنہیں اختصار کا کرینہ بھی آتا ہے اور آپ کا نام اعجاز بیانوں میں بھی شامل ہے. میں استدعا کروں گا کہ وہ وقت مقررہ میں اپنے خیالات عالیہ سے مستفید فرمائیں. ڈاکٹر ایم اے صوفی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفضلناکم بعضا علی بعض. صدر گرامی قدر خاتون حضرات السلام علیکم. مجھے جب اس محفل کی دعوت دی گئی تو میں بہت سوچنے لگا کہ میں کیا کہوں گا. ایک عالم دین جس کی سطح بین الاقوامی ہو، اس کی سوچ کا بنیاد ہے بہت اونچا ہو، اور جو اپنی وسعت کے اعتبار سے بہت ہی وسیع ہو، اس کے بارے میں ایک طبیب یا نالج یا ڈاکٹر کیا کہہ سکتا ہے. یہاں علماء میں تشریف فرما ہے. میری ڈاکٹر صاحب سے بڑی قربت کی اتفاقت ہوئی اور دونوں میں ایک چیز کامن تھی کہ قائدین سے محبت اور پاکستان سے محبت. جب وہ کوئی فنکشن قائدین کے بارے میں ہوتا تو مجھے ضرور کہتے کہ وہ یہاں نہ ہوتے تو ضرور کہتے میں شمولیت حاصل کروں گا. اگر باہر ہوتے تو بعد خواہ ہوتے. ڈاکٹر صاحب کی موت جو ہے وہ ایک فرد کی موت نہیں ہے، چند لوگوں کی موت نہیں ہے، ایک انسٹیٹیوشن کی موت ہے جس کا کام تبلیغ اسلام پاکستان کی سطح سے ہٹ کر دنیا کے کونے کونے میں اسلام کو پھیلانا مقصود تھا. وہ بہت عظیم اسکالر تھے اور ان کا بیان جو ہے کسی ہم لوگ جو سائنس کے طالب علم ہوتے ہیں، ہماری دوسری عربی فارسی اردو سے ہماری جتنی زیادہ اپروچ نہیں ہو سکتی جتنی کہ آپ لوگوں کو ہوتی ہے. لیکن وہ میں سب کا الہ سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ. انہوں نے جو قرآن کی تفسیر جس طریقے سے بیان کی ہے وہ قرآن کے کہنے کے مطابق کی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا پیغام دو تو بڑی حکمت کے ساتھ دو اور بڑے اچھے طریقے سے ساتھ دو. اگر تمہیں بحث بھی کرنی پڑ جائے اس میں تو لڑنے کی بات نہیں ہے. وہاں پر اتفاق بھی جاتی ہے اور برائی کو تم اعلیٰ طریقے سے مٹانے کی کوشش کرو. تو ہماری جتنی مجلسیں ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحب کی حسیتیں قرآن کا ترجمہ تھا وہ موجود تھا کہ ان کا قرآن کا بیان کرنا، قرآن کا آگے پہنچانا، قرآن کی تفسیر بیان کرنا تمام نوجوان لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو اپنی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ میگنیٹ کے سامنے جب ہم مقناطیس کے سامنے آئرن کے یعنی قطرے اس کے پرزے رکھتے ہیں تو وہ کھچ لیتی ہے. اسی طرح نوجوان نسل کو ڈاکٹر صاحب نے اپنی ذہانت، اپنی بلاغت سے اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا تھا. اور یہ بہت بڑا عظیم ثانیہ ہے کہ ایک اتنے بڑے اسکالر کو ہم سے جدا کر دیے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات کمیونیکیشن ہے بہت بڑا آرٹ ہے. پیغمبر ایک کمیونیکیٹر ہوتا ہے، پیغام دینے والا جو ہوتا ہے ان کا آرٹ اور سائنس جو تمام دنیا کی اس وقت کمیونیکیشن کے اوپر منحصر ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کی میتھڈ آف کمیونیکیشن ایسا تھا جو دل و دماغ دونوں کے اندر سرایت کر دیتا تھا اور سمجھ ہر آدمی سمجھتا تھا میں سمجھ رہا ہوں. مزے کی بات کیا کہ چھوٹا بھی بڑا بھی، چھوٹا پڑا ہوا، بڑا پڑا ہوا، زیادہ پڑا ہوا، کم پڑا ہوا، ہمارے جیسے کم درد لوگ جو ہیں وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. اور بالکل صاف ستھری اس میں اسلام میں کوئی پیچیدگی کی بات نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں، بالکل سادہ سمجھ ہے جس کا کام ہے کہ اللہ کی طرف اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے اور آخرت کا سوچا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ عبداللہ ہارون جو بہت بڑے تحریک پاکستان کے کارکن تھے، انہوں نے لاہور میں ایک آخری تقریر کی تھی. انہوں نے 3 باتیں ایجوکیشن کی ڈیفائن کی تھا. میں نے ایک پروفیسر، لیکن اس عمر میں آپ کو پتہ چلا کہ اصل تعلیم کا مفہوم کیا ہے. عبداللہ ہارون کی تقریر یہ تھی کہ تعلیم کا مقصد ہے انکوائری پیدا ہو جائے، کہ آپ کے اندر سوال پیدا ہو جائے کہ آپ اپنی تعلیم کو اس طرح ایکمولیٹ کریں، انکوائری اس کے اندر ہو جائے اور دوسرا انٹرپرائزنگ ہو.
اور جب یہ بات ان کی جو ہی میری تصویر جو ہے میری ڈاکٹر مرتضیٰ ملک صاحب کے، وہ کس طرح جب وہ بیان کرتے تھے تو انٹرپرائزنگ طریقے سے مسکراہٹ کے ساتھ، کوئی چہرے کے اوپر حیا تازگی اور تانا بھی ساتھ ہے، مسکراہٹ بھی ساتھ ہے، خوشی بھی ساتھ ہے. تو ہی واز ٹیکنگ انٹرپرائز. اسی وہ ایڈونچرزم ہے. انہوں نے تفصیل کو ایک ایڈونچرم نیک اسٹائل سے، نیک طریقے سے عوام کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ان کا اعزاز تھا. اور اس طرح ان کے لیے ایک اور بات ہے کہ وہ ہر ایک کو ایکسیپٹڈ تھے. ہم تین تو جج صاحب، میں نے کسی لیڈر کی یا کسی بڑے آدمی کی تین کوالٹیز میں رکھی. ٹرائنگل ہم سائنس کے بیٹھے ہوئے ہیں انجینئر صاحب. ٹرائنگل کو کہتے ہیں پی ہو جائے انٹیگریٹی، انٹینشن اینڈ انٹیلیجنس. یہ 3 آئیز اگر ہو تو پیک پہ آپ پہنچ سکتے ہیں. یہ کاجالٹی. 3 اے جس میں ہو، ایکسیپٹیبلٹی ہو، سینسیبلٹی ہو، اویلیبلٹی ہو. وہ ہر ایک کو مل سکتے تھے، ہر آدمی سے مل سکتا تھا. اور آخری بات میں جو وقت کبھی بھی بحث کروں گا، ایک تاریخی واقعہ میں نے اپنے کالم میں لکھا تھا. کچھ تھوڑا واقعہ لکھا، کچھ واقعہ بہت سی تفصیل ہوئی ہے. ہماری طبیہ کالج جماعت نمایت اسلام کے وہ بھی ممبر تھے. میں ممبر ہوں. اور طبیہ کالج کمیٹی کے وہ میرے ساتھ ممبر تھے. ہم نے میٹنگ ختم 12 اکتوبر 1990 12 بجے ختم ہوئی. میں نے کہا آپ نے کہاں جانا چاہتے، میں آپ کو لکھ دیتا ہوں. میرے ساتھ ورک شاپ لگائیں گے. میں انہیں لے آیا. میں کھانے کا وقت میرا گھر پہ نہیں رہا، کھانا کھا لیتے. وہ کھانا کھانے کی بھی تشریح ہے. میں نے کہا نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد چائے پینے باتیں کرنے کی. 4:30 بجے 12 اکتوبر 1999 تک وہ میرے پاس تھے. میرے خانہ میں باتیں ہوئی. میں نے کیونکہ اس کالم میں لکھا تھا کہ مجھے تشویش تھی کہ کچھ سیاسی طور پر بہت سے معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہو رہے ہیں. تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ میری تشویش میں نظامی صاحب کے پاس بھی گیا ہوں کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، مجھے ڈالا گورنمنٹ چینج آ جائے. تو انہوں نے بہت سی باتیں کی. اور آخر میں بات کرتا ہوں کہ 12 کو 4:30 بجے تک میرے ساتھ ہم نے بہت سے پاکستان کے بارے میں بات کی. 5:30 بجے کے بعد بات ختم ہو گئی. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو خدمت کرے اور ان کی اولاد کو اور بچوں کو توفیق دے کہ وہ ان کے نقش قدم پر چل کر اسلام کی صحیح خدمت کر سکیں. ان کا بڑا نام ہے، بڑا کام ہے اور وہ اتنا کام کر گئے ہیں کہ صدیوں تک ہمیشہ یاد رہے گا. ان الفاظ کے ساتھ میں کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ میرے مریضوں کا وقت ہے. یہ بڑی گستاخی کی بات میں دے دیا ہے. ان الفاظ سے میں اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.